نگران شورا سے سوال ہے کہ مکہ مدینے میں ویڈیوز ریکارڈ کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور حرمین طیبین میں تو اور مشکل ہو جاتی ہے ویڈیوز ریکارڈ کرنے میں، بالخصوص جب رش کا موقع ہو تب تو ویڈیو بنانا کافی ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ آپ نے یہ ویڈیوز کیسے ریکارڈ کی اور کس نے ریکارڈ کی، اور کون سے کیمراز سے ان ویڈیوز کو ریکارڈ کیا گیا، اور بالخصوص آڈیو کو کیسے ریکارڈ کرتے تھے؟ وہاں پہ رش بھی ہوتا ہے اور کافی شور وغیرہ بھی کچھ مقامات پر ہوتا ہے، تو آپ نے آڈیو کو کیسے ریکارڈ کیا، اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ اور عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ جب امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کی کوئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں بالخصوص مکہ مدینے کی، تو آپ امیر اہل سنت کے ساتھ ہو کر چلتے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ اور نگران شورا سے سوال ہے کہ جیسا کہ کل امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ جس طرح لوگوں نے امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، تو آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ کیا انداز ہونا چاہیے جب امیر اہل سنت یا کسی اراکین شورا کو کہیں پہ لوگ دیکھیں، کن مقامات پر ملاقات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کن پر نہیں کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے آپ اسٹارٹ لے لیں۔ آپ اب ظاہر امیر علیہ سنت کے ساتھ ہوں گے اور ان کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو مسکراہٹ تو آ جائے گی۔ البتہ میں اس سفر میں بہت زیادہ کلوز نہیں رہا کہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی تھیں، اور خاص طور پہ طواف میں تو عوام نے ہمیں، قاضی صاحب بھی دور تھے اور میں تو بہت ہی دور تھا۔ ہم طواف تو پہلا طواف تو خاص طور پہ ہم میں سے تقریباً جو چل مدینہ کے جتنے اسلامی بھائی تھے نا، شاید ایک آدھ کوئی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے کہا کہ چل مدینہ والے تو بیچارے تتر بتر ہو گئے پہلے تو جو عوام نے حال کیا جس کی وضاحت کل ہوئی ہے، تو ہم تو ساتھ حرم میں تو ہو ہی نہیں پاتے تھے، پھر بہرحال جو ٹائمنگ وغیرہ چینج کیے تو اس میں کچھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ سمجھنے کے لیے آئندہ اللہ توفیق دے، ایسے موقع پر امیر سنت کے قریب رہ کر چلنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو میں 100% تو نہیں کہتا، مگر شاید اسے کئی حق العب تلف کرنے پڑیں گے، تب جا کر یہ کئیوں کو دھکے دینے یعنی پڑیں گے۔ حجر اسود کو چومنا یہ سعادتوں کی سعادت، یعنی یہ وہ مبارک مقام ہے جی کہ جس سے یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں نے چھوا ہے، جی درست فرمایا، چوما ہے، اور میرے آقا کو مطلب حجر اسود کو بوسہ دینے سے بے پناہ آپ کو محبت تھی، مگر بھیڑ کے وقت کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اب چومنے کے بجائے استلام پر اکتفا کرتے ہیں نا، یہ سب کتابوں کے میں ہم کو طریقے کہتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو لوگوں کو تکلیف سے بچانا یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اور اپنے شر سے لوگوں کو بچانا یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اب ایسے موقع پر کہ آپ امیر سنت کے یا اس طرح کوئی بھی پرسنالٹی ہوتی ہے، اگر آپ سے قریب رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنا گروپ نہیں ہے، وہاں پر ہزاروں وہ عاشقان رسول ہے جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ دعوت اسلامی ہے یا یہ فلاں یہ فلاں، وہ پہچانتے نہیں نا، دوسرے افریقہ کے بھی ہیں، انڈونیشیا کے بھی ہیں، ملیشیا کے بھی ہیں، دنیا بھر کے ہیں۔ اب آپ بولو کہ میں ان کو بھی دھکے دوں اور یوں مار کر آگے بڑھوں، تو یہ کیسے آپ لیں گے؟ اس پہ جو امیر سنت کے قلب کو جو رنج ہو رہا تھا نا، ہم یقین مانیں، یہ اچھا جس کو دھکا لگ رہا تھا نا، وہ دھکا دینے والے کو برا بلا نہیں کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون ہے جس کی وجہ سے ہمیں دھکا لگا ہے، حالانکہ امیر علیہ سنت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے خود طواف کرنے گئے تھے۔ تو یہ چیز ہے، تو اس میں مطلب کہ پھر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے، ہم پھر وہ شروع ہوا نا طواف تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ اب قوم جو ہے نا یہ نہیں مطلب کہ وہ، تو پھر آپ طواف کرتے ہیں نا اپنا، تو وہ اس سے کہہ رہے کہ ہر وقت قریب رہنے کی، لیکن بعض موقع ایسے ہوتے تھے جیسے کہ مساجد کی حاضری ہوتی تھی، زیارتوں کی حاضری ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر کچھ باتیں بتانا کرنا، تاریخ یہ وہ جدول وغیرہ، تو ایسے موقع پر بعضوں کا چیزیں کیپچر ہو جاتی تھی، اور مشاورت کیونکہ ہمارے امیر قافلہ جو تھے نا، چل مدینہ کا امیر قافلہ، اور رکن شورا حاجی فضیل اتاری تھے، ٹھیک ہے، جو چل مدینہ کے قافلے کو لیڈ، لیکن اوور آل سفر کے جو رہنما تھے، جو ہمارے جو لے کر چل رہے تھے، جی اصل تو ہمارے رہنما پیر صاحب ہی ہیں، لیکن ایک تجربہ جیسے شاہد بھائی کا، جی تو اوور آل جو پورا قافلہ جن کو فالو کرتا تھا، جی
اور جو جدول ہمارے بناتے تھے اور یہ سب یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے ارینجمنٹ وغیرہ سب حاجی عبدالحبیب کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ماشاءاللہ. ہمیں کب نکلنا ہے, کب جانا ہے, کہاں جانا ہے, 92% غالباً میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ سارا جدول حاجی عبدالحبیب ہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ذرا مشاورت چلتی رہتی ہے. رہی بات مووی کی تو وہ پوری ایک مجلس بنتی ہے ہماری. جی. حاجی عبدالحبیب بھائی پہلے سے جا کر مشاورت کر میں اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ کل نگران شورا نے بھی بڑی اچھی وضاحت کی کہ ہم خود ہی ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو, بتاتے ہیں کہ حرم میں جا کر سب بھول کر طواف کریں, اور پھر ہماری مووی بن رہی ہے. ہماری میری بات موویاں تو وہ ہیں جو بننے کے بعد ہی پتہ چلیے کہ یہ بنی ہے. اور لیکن بیسیکلی بڑی خوبصورت بات کل نگران شورا نے کہی کہ آج یہ سلسلہ ہو رہا ہے. کل آپ نے دیکھا, میں سمجھتا ہوں کل جو مدنی مذاکرہ ہوا ہے نا, میں نہیں سمجھتا 90% مبالغہ کر رہا ہوں, ہر آنکھ ہی اشک بار تھی, ساری گھروں میں کیفیت طاری تھی. اور کل جو مذاکرہ ہوا مکے مدینے کی باتیں اور جو الوداع مدینہ, اگر یہ نہ بنتا تو کیسے کروڑوں دلوں میں یہ ساری وہ مناظر دیکھتے, ان کے آنکھوں میں آنسو آتے, محبت مدینہ بڑی ہے. کل لوگ زاروں کتار رو رہے تھے, ایک کیفیت آ رہی تھی فیضان مدینہ میں بھی. تو جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, جس کے ذریعے عشق مدینہ بڑھتا ہے, جس کے ذریعے شوق حرمین بڑھتا ہے, اس لیے ریکارڈ کیا گیا. نیت فرق ہو گئی نا, ایک تو یہ کہ میری جناب پتہ چلے میں کہاں پہنچا ہوا ہوں, اور ایک اس کو ریکارڈ کیا گیا کہ جس کے قدم قدم کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح نگران شورا نے کہا کہ میں دیکھتا تھا ایسا, ہماری سوشل میڈیا کی مجلس نے اس بار کمال کیا کہ ہم ان کو کلپس بھیج رہے تھے اور ویری نیکسٹ ڈے یا فیو آورز میں وہ اس کو جاری کر دیتے تھے, اور کچھ ہی گھنٹوں میں جب میں دیکھتا تھا تو ہزاروں لاکھوں ویوز ود ان آورز. اس کا مطلب لوگ انتظار میں تھے کہ آج کیا ہوا اس قافلے کا. ہم ہیں نہیں لیکن کچھ ہم آج کا دیکھ لیں. جو اس طرح کا مثال کے طور پر کامنٹ کرتے ہیں نا, شاید انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ جس کے بارے میں کامنٹ کر رہے ہیں ان کو اس شخصیت کو دیکھنے کا جذبہ نہیں ہے, شوق نہیں ہے, پہچانتے نہیں ہیں, مگر اس کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ اور ہزاروں لوگ تمنائیں کر رہے ہوتے ہیں. جی. تو وہ اچھا پھر یہ تھوڑا سا کامنٹ کیوں کرتے ہیں, یہ میں آپ کو عرض کر دوں. یہ بھی کامنٹ کرنے والوں میں ایک تعداد ہو سکتا ہے ہماری ہو, مطلب ہمارے بھائی ہوں, جی جی, کہ یار یہ عبادت کی جگہ ہے, نیکی کی جگہ ہے. بات اس طرح تو نارملی تو صحیح بھی ہے, نیکی کی جگہ ہے تو طواف تو اللہ کے لیے, تو یہ سب کیوں وہ میں نے یہی کل وضاحت کی کہ اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے کتابوں میں ہم پڑھ رہے ہیں, تو اس ٹائم میں مووی نہیں تھی, لوگوں نے تحریر کر کے پہنچایا کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے. آج مووی تھی, مووی بنا کے پہنچا رہے کہ لوگوں نے اس طرح کیا ہے. تو ما بین الفرق, فرق کیا ہوگا؟ وہ خود تو نہیں پہنچا رہا نا اپنی عبادتوں کو. جی, میں اگر اصطلاحی انداز میں بولوں, جیسے وہ ہوتا ہے علماء کرام والا انداز, اس میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں, جو مقتدا بھی ہو اس کے لیے تو ویسے ہی حکم یہ ہے کہ وہ جب کام کرے تو بندوں کے سامنے کرے کہ لوگ اس کی پیروی کریں. مقتدا بھی, علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کی بڑی جو ہے تفسیر بیان کی ہے. مجھے جو ایک بات پتہ چلی آپ کی اس ویڈیو پر, مطلب جو فیکٹ بیسڈ بات ہے, ایک نوجوان سکول میں پڑھنے والا, اس نے جب یہ مدنی گلستہ امیر سنت کے دیکھے تو اس نے ہمارے ذمہ دار سے رابطہ کیا, تو اس نے کہا کہ یہ حج جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے. نے کہا ہاں, بزرگوں کا انداز ہے. اس نے کہا میں نے بھی حج کرنا. اور اس نوجوان نے یہ کہا کہ میرے دل میں پہلے حج کرنے کی تمنا نہیں تھی, لیکن جب سے میں یہ آپ کے مدنی گلدستے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں تو میرے دل میں جو ہے وہ حج کرنے کا ارمان جو پیدا ہوا. نہیں ہے, پچھلے سال امیر سنت کا حج پہ جانا اور اس سال جانا, ان 2 سالوں میں بالخصوص متعلقین اور محبین اور مدنی چینل کے ویورز میں جو حج پر جانے کا ذوق بڑھا ہے, سفر حرمین کا ذوق بڑھا ہے, وہ ایک انداز ملتا ہے نا. میں نے اس سال سفر مدینہ میں, چل مدینہ کے اس قافلے میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے پہلے بھی حج کیے ہیں. جی بالکل ایسے. میرا ایک سے بات ہوئی کہ کیسا رہا, تو بہت فرق ہے ڈیفینیٹلی. پچھلی دفعہ مدینہ چھوڑنے میں اور اس بار کے مدینہ چھوڑنے میں, پچھلے بار کے حج میں اس بار کے حج میں بہت فرق ہے. سوز رکت چل مدینہ کا جو قافلہ ہے نا, یہ ایسے ہی نہیں, اس کی دنیا بھر میں شہرت ہے. دیکھیں کیا بدری ماحول کا ایک اپنا دعوت اسلامی کا انداز ہے. اب ہر ایک اپنے ماحول کی, اپنے ادارے کی, اس تمام چیزوں کے اندر وہ گم ہوتا ہے. ہم بھی گم ہیں, اور اس گم ہونے میں کتنا امت کو فائدہ ہو رہا ہے. اللہ اللہ, وہ میرا خیال ہے کہ دیکھ رہے ہماری, میں نے تو کل بھی عرض کی تھی کہ جب 16 سال تک باپا نہیں گئے تھے اس پر مدنی چینل نہیں تھا, جی مووی نہیں تھی. میں تو کئی بار نگران شورا کی زبانی یہ جملہ سن چکا تھا کہ اللہ کرے ایک بار امیر علیہ سنت مدنی چینل آنے کے بعد تشریف لے جائیں, حاضر ہو جائیں اور ہم اس کو ریکارڈ کر لیں. اور یہ کہتے ہیں وہ ارمان پورے ہوئے ہیں کہ امت کو دکھائیں تو صحیح کہ امیر علیہ سنت نے. اب مینا میں جاتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے, جی, رمی جمرات اس طرح کرنی ہے. سنتے تھے, آج آپ دکھا رہے ہیں.
اور دوسرا یہ کہ یار آپ کو مجھے کون دیکھنا چاہ رہا ہے؟ ہم چاہتے بھی ہیں تو لوگ بھی دیکھتے ہیں. آپ کو مجھے کون دیکھنا چاہ رہا ہے؟ بندہ اس کو دیکھنا چاہ رہا ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ سرکار کی اداؤں کو ادا کرنے والی ذات ہے. اصل میں دیکھنے میں بھی تو نبی کی محبت چھپی ہوئی ہے نا، کہ ان کا یہ حسن ظن امیر سنت کے معاملے میں کہ یہ سرکار کی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے مطابق کام کریں گے، یہ معلوم کریں گے سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے. ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ، وہ تو بزرگ، تو یہی تو سارا انداز ہوتا تھا کہ لوگ کیوں اللہ کے نیک بندوں کے اداؤں کو دیکھ کر کام کرنے کا. آج تک ہم جو کچھ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بزرگوں سے تو آ رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ نے، جی، بلکہ خطبہ حجت الوداع، جی نہیں بلکہ حجت الوداع کے جو اسباب ہیں، جی، اس میں ایک سبب علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو صدا تھی، پکار تھی کہ آؤ، تو یہ تھا کہ یہ مطلب یہ تھا کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج ہے. تو زیادہ سے زیادہ صحابہ دیکھ لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا. خطبے کے موقع پر فرمایا بھی نے کہ جو نہیں ہے ان تک میری بات پہنچا دو. تو یہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تو جو یہ دیکھ رہا ہے وہ جو غائب ہے اس تک پہنچا دے. اچھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ نے، صحابہ کو دیکھا تابعین نے، تابعین کو دیکھا تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، بزرگان دین نے. یہ ایک دوسرے کو دیکھتے 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 آ رہا. کتابیں تو آتے ہیں، کتاب ایک تحریر ہے، ایک ہے پریکٹیکل. اسی طرح غریب نواز علیہ رحمہ، داتا گنج بخش علیہ رحمہ، تو یوں آ رہا ہے. آج بھی کئی اولیاء کرام بزرگان دین حج کر رہے ہیں، ان کے مریدین ان کے ساتھ حج کرتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے. بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ عالم دین کے ساتھ حج کرو. واہ بھائی کیوں عالم دین کے؟ اس کو پتا ہے کہ حج کیسے ہوگا. ایسی بات. تو آپ تو یہ تو وہاں جا کر جو حج کر رہے وہ کر رہے ہیں نا. یہاں اگر یہ موقع آپ کو اللہ کی رحمت سے ملا ہوا ہے کہ آپ بنا کر یہ بتا دو کہ حج ایسے ہوتا ہے، ماشاءاللہ، اور اس طرح کی بات چیزیں ہوتی ہیں. مکمل تو پھر بھی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں مکمل مجھے یہ تھا، ان سے ڈسکشن ہوئی تھی کہ یار وہ پراپر حج ریکارڈ نہیں ہوتا. انہوں نے مجھے کہا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اچھا، بغداد رضا سے بھی بات ہوئی تھی، سوشل میڈیا وغیرہ کہ پورا حج تب ریکارڈ ہو سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں نا کہ کوئی شخص ریکارڈ کرانے کے لیے حج کرے گا. فرق ہے، وہ ڈاکیومنٹری تو ریکارڈ کرانے کے لیے، ڈاکیومنٹری بنانے کے لیے حج کرے گا نا، تو آپ کہیں کہ تھوڑا پیچھے ذرا دوبارہ کر لیں، ریکارڈ نہیں ہوا، ری ٹیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایسا تو ہے نہیں. اب امیر سنت نے تو حج کرنا ہے نا. آپ نے جو اور ہم نے جو بنا سکے بنا رہے ہیں. ہم نے ایسا تو نہیں بابا دوبارہ علی رضا ویل چیئر پیچھے لے جانا، وہ شارٹ رہ گیا، پھر استلام کیجئے گا. ٹھیک ہے بابا، ذرا ایک کنکری دوبارہ مالے، وہ کنکری رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، وہ 7 کنکریاں جو انہوں نے ماری، اس میں جو آپ نے بنا لیا. ٹھیک ہے نا، وہ جو طواف کرتے کرتے جو بنا لیا وہ بنا لیا. ریئل ٹائم میں جو ہو رہا تھا ہم اسے ریکارڈ کرنے کی کوشش کرتے. اس میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بھی آئے کہ یہ شارٹ کیوں رہ گیا، تو اسی لیے رہ گیا نا. اب دوبارہ تھوڑی کریں گے بابا، ذرا وہ دوبارہ وہ صفا کی طرف ذرا آئیے گا، دعا کیجیے گا، وہ رہ گیا تھا. آپ نے کیسے دعا کی؟ تو پاپا دوبارہ آئیں گے اور کریں گے. ہاں ٹھیک ہے چلو. ایسا تو ہوا ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے میری یہ 2 جملے کمال ہو گیا. صحیح، بالکل. یہ 2 جملے میرا خیال ہے دیکھنے سننے والوں کے لیے کافی ہیں. ایسی بات ہے بھی ایسی. بلکہ ہمیں بھی، میں آپ کو